بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی انہ صنع طعاما فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فدخل فرأى في البيت سترا فيه تصاویر فرجع قال فقلت یا رسول اللہ ما رجعك بأبی انت وأمی قال صلی اللہ علیہ وسلم ان فی البیت سترا فیہ تصاویر وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر۔ یہ روایت مسند ابی یعلیٰ سے لی گئی ہے، رقم ہے 436۔ ترجمہ ہے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کھانا بنایا، جیسے ہم بھی بزرگوں کو کبھی بلاتے ہیں یا دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کھانا بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ چنانچہ آپ تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ اس میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو وہیں سے لوٹ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا، یعنی ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا تو وہ گئے پیچھے اور پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس وجہ سے لوٹ گئے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں ایک پردہ ہے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں اس طرح کی تصویریں ہوں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان تصویروں کا ذکر ہو رہا ہے جو مشرکانہ توہمات کی بنیاد پر بنائی جاتی تھی، یعنی ان بزرگوں کی تصویریں، ان ہستیوں کی تصویریں جن کو لوگ پرستش کے لیے انتخاب کرتے تھے۔ تو چونکہ عرب میں شرک مذہب کی حیثیت سے ہر جگہ موجود تھا، تو مصور حضرات بھی اس طرح کی تصویریں بنا دیتے تھے، تو اسی طرح کی تصویریں تھیں۔ اب اس طرح کی تصویروں کو ممنوع قرار دے دیا گیا، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی صاف یہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ تورات میں بھی اس طرح کی تصویروں کے بارے میں، مورتوں کے بارے میں، مجسموں کے بارے میں سخت تنبیہ ہے۔ اس وقت جو تورات ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی مورت، ایسی کوئی تصویر کسی جگہ نہیں رہنی چاہیے۔ لیکن جب اس طرح ممنوع قرار دے دیا گیا اور لوگوں نے بات کو سمجھ لیا، تو کسی کے تکیے پر بنی ہوئی تھی، کسی کپڑے پر بنی ہوئی تھی، کہیں کسی پردے پر بنی ہوئی تھی، تو یہ خیال کیا گیا کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی پوچھنے تو نہیں لگا اس بات کو، یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ نے تصویر کسی اونچی جگہ پہ لگائی ہوئی ہے یا کسی احترام کی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں پردے پر ہے، جو پردہ کسی کھڑکی پر لٹکایا ہوا ہے، تو اس میں لوگوں کو زیادہ خیال نہیں ہوا۔ خود حضور کے گھر میں بھی یہ معاملہ رہا، لیکن جبریل امین نے اس پر اپنے تردد کا اظہار کیا۔ یہ آگے آئے گا روایتوں میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب شرک کا استحصال کیا جا رہا ہو تو ایسی سختی ضروری ہوتی ہے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو پہلے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان تصویروں کی پرستش کا کوئی امکان اگرچہ اب باقی نہیں رہا، اور اس بنا پر انہیں گوارا کیا جا سکتا تھا، یعنی حضور نے بتایا کہ یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اب کوئی انہیں پوجے گا نہیں، لیکن میں کیوں لوٹ گیا، کیوں میں نے چاہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ لیکن خدا کے فرشتے جب ان مظاہر شرک کے بارے میں اس قدر حساس ہیں تو ہمیں بھی حساس ہی ہونا چاہیے۔ جب جبریل اپنا یہ تردد ظاہر کر چکے اور میرے گھر میں کہہ چکے کہ جب تک یہ تصویر نہیں نکالی جائے گی اس وقت تک میں نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سختی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان سے یہ بات اس وقت بھی کہی جا سکتی تھی۔ یعنی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں اس طرح کی تصویر آپ نے دیکھی، تو وہیں توجہ دلا دیتے، لیکن آپ نے نہیں دلائی، لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان سے یہ بات اس وقت بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے نہیں کہی اور لوٹ گئے۔ یہ رویہ بالعموم اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب اپنے متعلقین کو پوری شدت کے ساتھ کسی غلطی پر متنبع کرنا مقصود ہو۔ یعنی بعض موقعوں پر یہی حکیمانہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ بات واضح کر دے کہ میرا وجود اور ان چیزوں کا وجود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا،
تاکہ پوری طرح یہ پیغام پہنچ جائے۔ آپ کے لوٹ جانے کی وجہ غالباً یہی تھی، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے ہر موقع پر آدمی کو لوٹ ہی جانا چاہیے، یعنی اس کو کوئی اسوہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ یہ تنبیہ کیوں اتنی سختی اپنائی، یہ تنبیہ اس واقعے کے بعد کی ہے جو آگے روایت 5 میں بیان ہوا ہے۔ یہ چونکہ مختلف واقعات ہوتے ہیں جن کا پس منظر ایک جگہ بیان نہیں ہوتا، تو آگے روایت 5 میں واضح ہو جائے گا کہ کیا پس منظر تھا اس کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تصویروں کے بارے میں خود آپ بھی جبریل امین کے توجہ دلانے کے بعد ہی پوری طرح متنبہ ہوئے، یعنی آپ کو بھی یہ خیال تھا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تکیے پر کوئی اس طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے یا پردے پر بنی ہوئی ہے، لیکن جبریل امین کے توجہ دلانے پر آپ بھی پوری طرح متنبہ ہوئے، اور پھر جب بیٹی کے ہاں گئے تو اس طرح ان کو بھی متنبہ کیا۔ ورنہ اس سے پہلے آپ غالباً یہی سمجھتے رہے تھے کہ کپڑوں پر اور محض تزئین کے لیے بنائی گئی تصویریں اگر مشرکانہ بھی ہوں تو محل کی اس تبدیلی کے بعد ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عام خیال یہی تھا کہ یہ تصویریں ممنوع ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر پہلے سے کسی تکیے پر، کسی کپڑے پر، کسی پردے پر بنی ہوئی تھیں اور اس کو استعمال کیا جا رہا تھا تو اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس چیز پر بھی جبریل امین نے جب اپنے تردد کا اظہار کیا اور توجہ دلائی تو حضور خود بھی متنبہ ہوئے، اور آپ نے پھر اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے تنبیہ فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔